ناظرین آداب، مورخہ 2 دسمبر 2022 مطابق 7 جمادی الاول 1444 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ ختم ہو گئی ہے اور 89 سیٹوں پر شام 5 بجے تک 59.24% پولنگ درج کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ای وی ایم میں کئی قداوروں کی قسمت کا فیصلہ قید ہو گیا ہے۔ اس مرحلے میں حکمراں بی جے پی کی ساکھ پوری طرح سے داؤ پر لگی ہوئی ہے اور اب دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 5 دسمبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ شام 5 بجے تک اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ پولنگ فیصد کے فائنل اعداد و شمار کا انتظار ہے۔ چند ایک واقعات اور ای وی ایم میں خرابی کی شکایات کو چھوڑ کر صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، لیکن پولنگ شروع ہونے کے فوراً بعد عام آدمی پارٹی کے گجرات ریاستی صدر گوپال اٹالیا نے سست ووٹنگ کا الزام لگایا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ الیکشن کمیشن کو صرف بی جے پی کے غنڈوں کے دباؤ میں اس طریقے سے کام کرنا ہے تو پھر آپ الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ اقتصادی لحاظ سے دنیا کے 20 طاقتور ممالک کے گروپ G20 کی صدارت سنبھالنے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ساتھی ممالک سے اپیل کی کہ وہ آنے والے ایک سال میں ایک جامع اور عملی ایجنڈے پر چلتے ہوئے کسی ٹکراؤ اور مسابقت سے پاک تحفظ، ہم آہنگی اور امید کی روشنی سے لیس انسانیت پر مرکوز ترقی کی مثال قائم کرنے کی کوششوں میں تعاون کریں۔ مسٹر مودی نے یہ بات آج G20 میں ہندوستان کی صدارت کے رسمی آغاز کے موقع پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں عالمی نظام کے حوالے سے ہندوستان کا فلسفہ پیش کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے G20 کی 17 سالہ کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم ان کامیابیوں سے مستفید ہوں گے اور یہاں سے مزید آگے بڑھیں گے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے مسلم پرسنل لا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کی مسلم لڑکیوں کو اپنے سرپرستوں کی مداخلت کے بغیر اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کی پوری آزادی ہے۔ عدالت نے یہ بات ایک مسلم نوجوان کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر فوجداری کارروائی کو منسوخ کرتے ہوئے کہی، جس نے اپنی برادری کی 15 سالہ لڑکی سے شادی کی تھی۔ ایف آئی آر میں 24 سالہ محمد سونو پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے جھارکھنڈ کے جمشید پور کی ایک 15 سالہ مسلم لڑکی کو شادی کا لالچ دے کر اغوا کیا۔ سونو نے لڑکی کے والد کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر فوجداری کارروائی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا اور جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ ہندو مہاسبھا کے ٹریزرر دنیش شرما کا کہنا ہے کہ تنظیم 6 دسمبر کو شاہی مسجد عیدگاہ میں ہنومان چالیسا کا پاٹ کرے گی۔ اس میں شامل ہونے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے اعلان کیا تھا کہ اس کے کارکنان 6 دسمبر کو بڑی تعداد میں شاہی مسجد عیدگاہ پہنچیں گے، جہاں ہنومان چالیسا کا پاٹ کیا جائے گا۔ اس تعلق سے انتظامیہ نے اب سخت رویہ اختیار کر لیا ہے۔ سٹی مجسٹریٹ کورٹ نے ہندو مہاسبھا کی قومی صدر راج شری کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے اور وارنٹ جاری کیے جانے سے ہندوتو تنظیم کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ اب ان لوگوں کی بھی پہچان کرنے میں مصروف ہے جو سوشل میڈیا پر جلابھیشیک کو لے کر اشتعال انگیز پوسٹ ڈال رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے تینوں خدمات میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت بھرتی کیے جانے والے اگنی ویروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں دوبارہ روزگار دینے کے امکانات کے بارے میں آج بڑی اور اہم کمپنیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ سوسائٹی آف انڈیا ڈیفنس مینوفیکچررز کے اہتمام میں جمعرات کو ہوئی بات چیت کے سیشن کی صدارت دفاعی سیکریٹری گردھر ارمان نے کی اور اس میں ایل اینڈ ٹی، اڈوانی ڈیفنس لمیٹڈ، ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لمیٹڈ، اشوک لیلینڈ سمیت دیگر اہم ہندوستانی دفاعی صنعتوں کے افسروں نے حصہ لیا۔ دفاعی سیکریٹری نے کہا کہ کمپنیوں کو ملک کے تئیں وقف اور نظم و ضبط کے پابند نوجوانوں کو روزگار دینے کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلح دستوں میں کام کے درمیان اگنی ویروں کو اعلیٰ سطح کا ہنر اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ اتر پردیش کے شہری ترقیات کے وزیر اے کے شرما نے جمعرات کو شدھ بھارت مشن کے تحت ایک میگا صفائی مہم کا آغاز کیا۔ شرما نے ریاست کی راجدھانی کے حسین گنج علاقے میں مہارانا پرتاپ چوراہے سے مہم کا آغاز کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں، دکانوں اور اداروں کا کوڑا ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کچرا الگ الگ کر کے مقامی بلدیہ کو دستیاب کرائیں تاکہ اس کا استعمال ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے تحت صفائی کا تزئین کاری بھی کی جائے گی اور کئی جگہوں کو سیلفی پوائنٹ کے طور پر بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے قیصر گنج سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ نے یوگا گرو سوامی رام دیو پر پتنجلی برانڈ کے نام سے ملاوٹی گھی فروخت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ رام دیو یوگا کے اسٹیپس کو غلط طریقے سے بتا رہے ہیں، جس سے ان کے پیروکار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی ہی سنتوں کی ایک میٹنگ بلاؤں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ رام دیو کے پیروکاروں کی طرف سے تیار اور فروخت کیے جا رہے جعلی دودھ کی مصنوعات کے خلاف میری تحریک کو سنتوں کا آشیرواد بھی حاصل ہو۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے زیر اہتمام
شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کی اور مہمانان خصوصی کی حیثیت سے نجیب جنگ سابق لیفٹیننٹ گورنر دہلی، SY قریشی سابق چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا، شاہد صدیقی ایڈیٹر نئی دنیا نئی دہلی اور معروف تاجر سعید شیروانی نے شرکت کی۔ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے مسٹر نجیب جنگ نے تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس دور میں وہی طلباء مقابلہ جاتی امتحانات کو کوالیفائی کر سکتے ہیں جو امتیازی نمبرات حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر علماء فرنگی محل کی دینی اور علمی خدمات کا بھی تذکرہ کیا۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی سوشل ویلفیئر اور کلچرل ایکٹیویٹیز کمیٹی لکھنؤ کی جانب سے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ماہانہ پنشن اور کمبل اور لحاف وغیرہ تقسیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں 100 سے زیادہ مستحقین کو 1000 روپے نقد رقم دی گئی۔ سوسائٹی کے نائب چیئرمین صابر خان اور جنرل سیکریٹری مستقیم احمد صدیقی، سیکریٹری سوشل ویلفیئر کلچرل کمیٹی لکھنؤ مرتضی علی، عمران خان، انور سعید صدیقی، بشیر خان، عامر خان نے کمبل تقسیم کیے۔ قاضی احمد رضا، خالد اسلام اور سیکریٹری مرتضی علی نے کہا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام بھی تنظیم کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں جلسہ اولیاء اللہ کا اہتمام ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی نوچندی جمعرات بتاریخ 1 دسمبر بعد نماز مغرب مینائی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہوا۔ جلسے کی صدارت پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کی۔ خصوصی تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر مولانا ذاکر علی مینائی نے کہا کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اشاعت دین کے لیے خود کو وقف رکھا۔ انہوں نے کہا کہ نماز مومنوں کی معراج، دین کا ستون اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولیاء کرام نے نماز کا صحیح طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرب الہی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ جلسے کی نظامت قاری محمد اجمل، پرنسپل مدرسہ رضائے مصطفیٰ و خطیب و امام درگاہ شامینہ نے کی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے گزشتہ روز کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ تشویشناک ہے لیکن ناقابل کنٹرول نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو ہر طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کی سرزمین کا ہمارے خلاف استعمال ہونا طالبان حکومت کے لیے بھی باعث تشویش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عوامی رضاکار فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی نے تہران میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی عظیم اور باوقار قوم نے رونما ہونے والے مختلف واقعات میں ہمیشہ اپنی ذہانت اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کی ہوشیاری کے نتیجے میں ہی دشمن کی تمام شرمناک اور ناپاک سازشیں ناکام ہوئیں اور امریکی و صہیونی حکام نے اس ناکامی کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ جنرل غلام رضا سلیمانی نے کہا کہ دشمن اس لیے بوکھلایا ہوا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف قسم کی پابندیوں کے باوجود وہ اپنے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین کے بلبوتے پر ہر شعبے میں قابل ذکر ترقی کر رہا ہے اور ایران نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کوششیں کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بدھ کو ہونے والی قرارداد میں مشرق وسطیٰ میں جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام اور اسرائیلی قبضے کو بلا تاخیر اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بنیاد پر ختم کرنے کی اسمبلی کی اپیل کا اعادہ بھی کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے مشرق وسطیٰ کے امن و عمل کے لیے تمام موضوعات پر قابل اعتماد مذاکرات شروع کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں فوری طور پر شروع کرنے اور حتمی، منصفانہ، پائیدار اور جامع امن تصفیہ کے حصول کے لیے فریقین کی کوششوں میں تیزی لانے کی اپیل کی۔ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کے حق میں 153 اور مخالفت میں 9 ووٹ پڑے جبکہ 10 اراکین غیر جانبدار رہے۔ دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد اسامہ بن لادن کے گود لیے ہوئے بیٹے عمر بن لادن نے کہا ہے کہ ان کے والد کیمیائی ہتھیاروں کے ٹیسٹ کے لیے پالتو جانوروں کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یعنی عمر کو افغانستان بھیجا گیا تھا۔ انہیں AK-47 اسالٹ رائفل چلانا دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ میں ہی سکھایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق عمر، جو افغانستان کے تورا بورا میں پلے بڑھے، انہوں نے کہا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں اور ان برے وقتوں کو بھول جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ 41 سالہ عمر، جس نے امریکہ میں 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں سے پہلے اپنے جہادی والد کو چھوڑ دیا تھا، خود کو بھی ایک شکار سمجھتا ہے۔
یمن میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے والے مرکز کی رپورٹ کے مطابق نومبر کے مہینے میں سعودی اتحاد کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں اور کلسٹر بموں کے پھٹ جانے سے 11 شہید اور 38 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ رواں سال کے شروع سے اب تک بارودی سرنگوں اور کلسٹر بموں کے دھماکوں سے 230 یمنی شہری شہید اور 462 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے والے یمنی مرکز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ اب تک 200 سے زائد بچے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس وقت یمن میں لاکھوں بچے غذا، تعلیم اور صحت کے اپنے ابتدائی ترین حقوق سے محروم ہیں۔ پوروانگ فوڈز کا PAPA پریم اور پوشٹک اچار، سواد دادی اور نانی کے ہاتھوں کا گھریلو پدھتی سے بنے شدھ ایوم پوشٹک اچار آئٹمز بھارت بھر میں ہوم ڈیلیوری اپلبدھ۔ ریٹس ایوم اچار آئٹمز جاننے کے لیے واٹس ایپ کریں 8299599829۔